السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بچوں آج ہم 8ویں جماعت کا مضمون اردو، تو موضوع ہے ہمارا حق وطن۔ موضوع کیا ہے بچوں؟ حق وطن۔ حق وطن یعنی کہ اپنے وطن کی مٹی، اپنے وطن کی مٹی۔ تو اس کا لکھنے والا ہے جان نثار اختر۔ جان نثار اختر اس کا لکھنے والا ہے۔ تو جو شاعر ہیں یہ اپنے وطن کی ہر ایک چیز سے محبت رکھتے ہیں، اپنے وطن کی ہر ایک شے سے یہ پیار رکھتے ہیں۔ تو اسی محبت اور پیار میں انہوں نے ایک نظم لکھی ہے، حق وطن، جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں دیکھو، محبت ہے حق وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں۔ یہاں پہ جان نثار اختر فرماتے ہیں کہ ہمیں دھرتی ہند سے جڑے لوگوں کو، یعنی کہ جو لوگ ہمارے وطن سے جڑے ہیں، ان کو اپنے وطن کی مٹی سے کافی لگاؤ ہے، اپنے وطن کی مٹی سے کافی لگاؤ ہے، اور ہمیں اپنے ملک کی پیار و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ جو بھی لوگ اس دھرتی پہ رہتے ہیں، ان سب کو جان نثار اختر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے بہت ہی پیار ہے، ہمیں اپنی صبح سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار۔ تو یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ جو صبح اور شامیں ہم اپنے وطن عزیز میں گزارتے ہیں، یعنی کہ جو صبح اور شامیں ہم اپنے وطن عزیز میں گزارتے ہیں، ان سے ہمیں بہت پیار کرتے ہیں، ان سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، اور وطن کے شہروں کے لیے جو نام مقرر کیے گئے ہیں، یعنی کہ وطن کے شہروں کے لیے جو نام مقرر کیے گئے ہیں، ان سے بھی ہمیں پیار و محبت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے وطن کے، اپنے ملک کے جو شہروں کے نام مقرر کیے گئے ہیں، ان سے بھی ہم بے حد پیار کرتے ہیں۔ تو بچو، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گھنے برگد کی گھنی چھاؤں سے۔ تو یہاں پہ جان نثار اختر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے ہر ایک گاؤں، جن میں ملک کی اکثر آبادی رہتی ہے، کہ ہمارے ملک کے وہ گاؤں جن میں ملک کی آبادی رہتی ہے، سے پیار کرتے ہیں، اور وہاں کے گھنے برگد کے بڑے درختوں کے گھنجن سایوں سے بھی لگاؤ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جو برگد کا درخت ہوتا ہے، یہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اور اس کا بہت گھنجن سایہ ہوتا ہے، کہ ہمیں اس سے بھی ہم لگاؤ رکھتے ہیں، اس سے بھی ہم پیار کرتے ہیں، جو ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں پیار اپنے ہر ایک، ہاں، ہمیں پیار اپنی عمارت سے، ہمیں پیار اپنی روایت سے۔ تو یہاں پہ جان نثار اختر کہتے ہیں، یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی چھوٹی، قدیم و جدید قسم کی عمارتوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کی چھوٹی، قدیم، جدید، پرانی، نئی جتنے بھی عمارت ہیں، ان سب سے پیار کرتے ہیں، اور اپنے وطن کی عزیز کے، اپنے وطن عزیز کی حسین اور مزیدار روایتوں سے بھی پیار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے وطن کی جو پیاری روایت ہیں، جو ریت روایت ہیں، ان سے بھی ہم پیار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سلامت رہے اپنا دشتوا دامن، رہے گھنگاتا ہمارا گنگن۔ یعنی کہ یہاں پہ شاعر کہتے ہیں سلامت رہے، ہم اپنے ملک کے جنگلوں اور بیابانوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہاں پہ شاعر اپنے ملک کے جو گھنے جنگل ہیں، جو بیابان جنگل ہیں، ان کی سلامتی اور ان کے تحفظ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارا آسمان، جو ملک کی عظمت و رفت کا سب سے بڑا ستارہ ہے، ہمیشہ گنگناتا رہے، آسمان ہمارے اوپر مہربان رہے، اور کوئی بلا نازل نہ کرے۔ تو بچوں، نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں۔ نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں۔ یہاں پہ شاعر آرزو کرتا ہے، یہاں پہ شاعر کی ایک تمنا ہے کہ ہم اس میں
آرزو میں جیتے ہیں، یعنی کہ اس تمنا میں ہم جیتے ہیں کہ ہمالیہ جو عظمت و رفت کے اعتبار سے ہمارے ملک کی ایک عظیم نشانی ہے، یعنی کہ ہمارے ملک ہندوستان کی ہمالیہ ایک عظیم، ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ نظریں ہمیشہ بلند رہیں، یعنی کہ اس کی نظریں ہمیشہ بلند رہیں، وہ ہمیشہ آسمانوں کو چھوتا رہے، یہ ہمیشہ چاند تاروں کی بلندی کو چھوتا رہے، یعنی کہ ہمالیہ کی جو بلندی ہے، ہمالیہ کی جو شان ہے، وہ ہمیشہ بلند رہے، یہ ہمیشہ چاند تاروں کو چھوتا رہے۔ چمکتا دمکتا رہے ششناگ، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ۔ یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ ششناگ جو ایک تاریخی اور متبرک جگہ ہے، جو ایک تاریخی اور متبرک جگہ ہے، جہاں ہمارے ہندو بھائی درشن کے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ ہمارے ہندو بھائی کس لیے آتے ہیں؟ درشن کے لیے آتے ہیں، وہ اپنے درشن کے لیے، پوجا پاٹ کرنے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں۔ روشن ہوتا رہے، وہ ہمیشہ روشن ہوتا رہے، اور گھاٹی میں چناروں کی پتیوں کی سرخی قائم رہے، یعنی کہ وادی میں جو چناروں کی پتے ہوتے ہیں ان کی وہ سرخی، جب وہ سرخ رنگ کے ہو جاتے ہیں تو وہ سرخی ہمیشہ کیا رہے؟ قائم رہے، وہ ہمیشہ کیا رہے؟ قائم رہے۔ لٹتی رہے اپنی نیندوں کا مدہ، یہ صبح بنارس یہ شام اوبا۔ یعنی کہ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ بنارس کی صبح جو اپنی دلکش نظاروں کے سبب بہت مشہور ہے، اور اودا کی شام جو اپنی ظاہری بناوٹ اور رہنائی کے سبب زمانے بھر میں مشہور، دونوں نظاروں کی مستی اڑاتی رہیں، دونوں نظاروں کی کیا اڑاتی رہیں؟ مستی اڑاتی رہیں۔ تو بچوں آج اتنا ہی، تو انشاءاللہ کل اس کے آگے کی نظم ہم پڑھیں گے۔ تو کچھ جو مشکل الفاظ ہیں، جیسے بچوں دہشت و دامن کہتے ہیں جنگل و بیابان، مدح کہتے ہیں رس یا شہد، نیندیں کہتے ہیں آنکھیں، رخسار ہو گیا ناچنا، رقص ہو گیا ناچنا، رقص کیا ہو گیا؟ ناچنا، شاد ہو گیا خوش۔ تو بچوں کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے اور انشاءاللہ باقی اس کے سوال بھی کریں گے۔